چونکہ کس کی طرف ہاں اس نسبت کی تاکید کے لیے آیا ہے ان جملے میں ان لانے کا یہ فائدہ ہے. اگر یہ ان نہ ہوتا تو یوں بھی کہہ سکتے تھے مصنف کہ اصول الفقہ اربعۃ. سمجھ میں آ گئی؟ وبعد اصول الفقہ اربعۃ. یوں عبارت بھی ٹھیک تھی لیکن تاکید نہ ہوتی، عبارت میں بلاغت فصاحت نہ ہوتی. آئی جو میں تو یہ ان تاکید نسبت کے لیے ہے. ہم اصول کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ اصل کی جمع ہے. اصل لغت میں ما یبتنی علیہ غیرہ کو کہتے ہیں. ما یبتنی علیہ غیرہ، جس چیز کے اوپر کسی دوسری چیز کی بنا رکھی جاتی ہے. جیسے دیکھیں آپ یہ دیوار کی بنیاد کھودتے ہیں نا، پہلے فاؤنڈیشن، اس کے بعد اس کے اوپر دیوار چڑھاتے ہیں. تو وہ جو بنیاد آپ نے رکھی ہے، بنیاد میں جو اینٹیں یا جو پتھر یا جو بھی چیز رکھی آپ نے، اس بنیاد کو کیا کہتے ہیں؟ اس دیوار کے لیے، اس چھت کے لیے، اس بلڈنگ کے لیے اصل. وہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا چیز بنی؟ اصل. اسی طرح جس چیز کی بھی دوسری چیز کے اوپر بنا ہو تو جس کے اوپر بنا ہے اس کو اصل کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہاں یہ اصول کے لفظ کو انہوں نے مضاف کر دیا ہے فقہ کی طرف. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اصول فقہ کے لیے اضافت، یہ یاد رکھو کہ اضافت یہ لامی ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ کے درمیان میں لام ہے. ہاں، اصل عبارت یوں ہے کہ فَإِنَّ الْأُصُولَ لِلْفِقْهِ، فَإِنَّ الْأُصُولَ لِلْفِقْهِ. اصول کو جب مضاف کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا ہے، تو وہ الف لام گرا دیا. وہ جو اصل میں تھا فَإِنَّ الْأُصُولَ، وہ تعریف ہے الف لام. دو آلے تعریف چونکہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک جگہ، اضافت بھی آلے تعریف ہے. جو لفظ مضاف ہو جاتا ہے اس میں بھی وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور جس پر الف لام داخل ہوتا ہے تو دو آلے تعریف تو اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک کلمے میں، ایک لفظ میں. اس لیے الف لام کو گرا دیا تو اصول کو مضاف کر دیا. سمجھ آئی؟ تو اب مطلب یہ ہوا کہ فقہ کے لیے اصول کیا مطلب؟ یعنی فقہ کی جن چیزوں کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے وہ چیزیں، یہ لغوی معنی ہے اصول کا، کہ فقہ کی جن جن چیزوں پر بنیاد رکھی جاتی ہیں وہ چیزیں کتنی ہیں؟ اربعۃ، 4. آئی سمجھ میں؟ اچھا. اور ایک اصل، قاعدہ اور قانون کو بھی کہتے ہیں. اصل کا دوسرا معنی وہ تو لغوی معنی ہے نا، قاعدہ، قانون، ضابطہ، اس کو بھی اصل کہتے ہیں. دیکھیں اب کہتے ہیں کہ کل فاعل مرفوع ھذا اصل فی النحو. کل فاعل مرفوع، یہ اصل ہے. کیا مطلب؟ قانون ہے، قاعدہ ہے. کون سے فن میں؟ نحو. آپ کہتے ہیں ضرب فعل ماض ھذا اصل فی الصرف. ضرب کو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی ہے اور یہ اصل ہے، یہ قانون ہے، قاعدہ ہے. کس کا؟ صرف. تو اسی طرح ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی وہ اصول کے معنی کیا؟ کلیات، قواعد. تو
تو اصل بمانا قاعدہ قانون بھی آتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور اصل بمانا ما یستخرج منہ الشیء، ما یستنبت منہ الشیء. جیسے آپ کہتے ہیں کہ الاب اصل للابن، الام اصل للابن. سمجھ میں آئیے؟ ماں باپ سے بچہ مستخرج ہوتا ہے نا بھائی. تو آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کیا ہیں؟ اصل ہیں. ہاں، بیٹے کے بچے کے لیے اصل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ اصل کے تو کئی معنی آتے ہیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر یہ آخری جو معنی میں نے بتایا کہ اصول کے معنی کیا ہیں؟ ما یستخرج منہ الشیء، جس سے کسی چیز کا استخراج اور استنباط ہو. یہی معنی یہاں پر صحیح ہے. اصول الفقہ، جن چیزوں سے فقہ کا استخراج اور استنباط ہو. فقہ کیونکہ ایک فن ہے، علم ہے، اور وہ فن آپ نے پڑھا ہے کہ علم فقہ کی کیا تعریف ہے؟ علم، بولے بولے بولے، کسی پہ یاد نہیں. علم بالمسائل الفقہیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیۃ. علم فقہ کیا چیز ہے؟ علم ہے. کس کا علم ہے؟ مسائل کا، مسائل شرعیہ کا. فقہیہ کا ہے یا شرعیہ کا ہے؟ مسائل شرعیہ کا، جو مستنبت اور مستخرج ہیں کس سے؟ ہاں، دلائل تفصیلیہ سے. تو دلائل تفصیلیہ کی بات مفتی کورس میں جو لوگ شریک ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ دلیل تفصیلی کیا چیز ہوتی ہے، اور دلیل اجمالی اور دلیل تفصیلی کس کا خاصہ ہے. اس سے بحث کرنا. تو بہرحال یہ فقہ، تو فقہ کا بھی ایک لغوی معنی ہے جو معنی سمجھ بوجھ فہم. فقہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ فہم. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اصطلاح میں مطلق فہم کو نہیں کہتے. یہ علم ہے، فن ہے، جو ابھی میں نے تعریف کر دی ہے کہ علم بالمسائل الشرعیہ، علم بالمسائل الشرعیۃ العملیہ عن ادلتها التفصیلیہ. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں فقہ سے یہ علم مراد ہے، اور اصول سے کیا مراد ہوا؟ اس کی بنیاد ما یستخرج منہ الشیء، جس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے. کیا اصول سے مراد ما یبنی علیہ غیر وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ لغوی معنی ہے تو وہ تو سب کے اندر پائے. آگے فروعی اصطلاحی معنی اصول کے جتنے ہیں نا تو تقریباً وہ سب کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ لغوی معنی اتنا عام ہے. تو یہاں پر جو چیز مراد ہے وہ کیا ہے؟ ہاں. تو اصول الفقہ، علم فقہ کے لیے اصول. تو علم فقہ کے لیے اصول کا کیا مطلب؟ علم فقہ جن چیزوں سے مستخرج ہوتی ہے. تو یہ پورا علم فقہ جس چیز سے مستخرج ہے اس کو فقہ کے لیے اصول کہتے ہیں. اس لیے انہوں نے بتا دیا آپ کو مضاف کر کے کہ فإن اصول الفقہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آگے جو حکم لگا رہے ہیں اس مبتدا کے اوپر اربعۃن کا، وہ حکم صحیح ہو گیا. سمجھ میں آ گئی کہ فقہ جن چیزوں سے مستخرج ہے، جن چیزوں سے مستنبت ہے، وہ چار ہیں. علم فقہ
ایک. دوسرا معنی ایک اصل کا اور بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، وہ دلیل کے معنی میں جو اصل آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل کے کئی معنی آتے ہیں. تو اصول کا معنی اگر اصل کا معنی اگر دلیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ادلۃ الفقہ، فإن اصول الفقہ فإن ادلۃ الفقہ، پھر اس کے جو دلائل تفصیلیہ کے ساتھ بھی نسبت، ہاں وہی مراد ہو. دلائل جو فقہ کے جو مسائل ہیں، مستنبط ہے، مستخرج ہے ادلہ سے، وہ دلائل مراد ہیں. تو دلائل الفقہ ہوا، مطلب اصول الفقہ کا مطلب کیا؟ دلائل الفقہ. ہاں تو دلائل الفقہ کتنے ہیں؟ اربعۃ، چار ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات ہو؟ یہ اصول الفقہ کے لفظ کو سمجھ گئے ہو؟ چار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ادلہ کا لفظ ہم مراد لیں گے، اصل سے دلیل مراد لیں گے، تو پھر یہاں سے دلیل تفصیلی مراد ہے، اجمالی نہیں. کہ دلیل تفصیلی مجتہد کا کام ہے. دلیل تفصیلی کو پہچاننا، دلیل تفصیلی سے استدلال کرنا، مسئلہ نکالنا، یہ خاصہ ہے مجتہد کا. اس لیے علم فقہ کے مسائل کے لیے دلائل چار ہیں. تو آپ کو ضمن میں پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان چاروں سے بحث کرنا پھر خاصہ ہے کس کا؟ مجتہد کا. صرف مجتہد کا. استنباط کا کام مجتہد کے علاوہ اور کوئی دلائل تفصیلیہ سے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو یعنی کتاب کا موضوع ہے کہ ہم مجتہد کے طریقہ کار سے واقفیت. ہاں موضوع تو آئے گا آگے، نہ کہ لیکن یہ اتنی یہ اس لفظ کو آپ سمجھ لیں، سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ادلہ سے مراد ادلہ تفصیلیہ مراد ہوئے، جن سے باز کرنا، استخراج کرنا، یہ صرف مجتہد کا کام ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ تو یہ اربعۃ، چار ہے. اب آپ کو ایک اور بھی بات پتہ لگ گئی ہوگی کہ جب چار ادلہ تفصیلیہ سے فقہ کے مسائل کا استنباط، یہ خاصہ ہے مجتہد کا، خاصہ ہے مجتہد. تو ادلہ اربعہ کون سی ہے؟ کتاب اللہ ہے، آگے شمار کر رہا ہے، حضور کی سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. ان چاروں سے بحث کرنا پھر کام کس کا ہوا؟ مجتہد کا ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. لہذا یہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کا کام نہیں ہے. قرآن سے مسائل نکالنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. حضور کی سنت سے مسائل نکالنا مجتہد اور کسی بھی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ اربعۃن کا جو لفظ بولا ہے، مجھے یہ بتائیں ذرا کہ کتاب اللہ کے اوپر اور سنت و رسول ہی اور اجماع الامت والقیاس کے اوپر یہ رفع چاروں پر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ سارے بدل ہیں. بدل ہے حضور سے. کس سے؟ اربعۃ سے. ویری گڈ. مبدل من اربعۃ مبدل منہ، اس کو ابھی خبر نہ بنائے ان کے لیے، ٹھیک ہے. مبدل منہ. تو یہ ہر ایک جو ہے یہ معطوف علیہ تو آخر جو معطوف ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر معطوف علیہ باہم معطوفات خود بدل برائے مبدل منہ. وہ مبدل منہ با بدل خود خبر انہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا خاص خیال رکھیں. ایک ترکیب تو اس کی یہ ہو گئی، یہ اچھی ترکیب ہے، یعنی احسن ترکیب ہے. لیکن ایک اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی بتائیں. کہ اربعۃن کو خبر بنا کے اس کو الگ جملہ بنا دیا جائے، پھر کتاب اللہ پر حاضہ جو ہے مبتدا کو محذوف نکالا جائے، اور کتاب
کتاب اللہ جو ہے بلکہ الاول کو محذوف نکالا جائے اور کتاب اللہ کو اس کی خبر، اور پھر الثانی سنت رسول ہی، پھر الثالث اجماع الامت، اور الرابع القیاس. سمجھ گئے ہو؟ منہا بھی ضروری ہوگا یا صرف اول ہوگا؟ منہا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر خبر مقدم ہوگا منہا، اور یہ کتاب اللہ وغیرہ یہ مبتدا مؤخر بنے گا، جملہ اس طریقے سے بنے گا. لیکن یہ الاول، الثانی، الثالث، الرابع یہ اولا ہے، بہتر ہے کہ آگے آپ نے اس میں عدد ذکر کیا ہے اربعۃ، تو جب اس میں عدد ہے اور اس میں اجمال ہے، ہاں، تو الاول، الثانی، الثالث، الرابع سے اس کی تفصیل ہو رہی ہے. اس لیے اس میں عدد کی تفصیل کے لیے عدد لائیں تو بہتر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی. اچھا، یہ تو وجہ رفع ہے. ہاں جی. کتاب اللہ ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ اربعۃ ہیں، چار ہیں، تو چاروں میں پہلا کیا ہے؟ کتاب اللہ. کیونکہ یہ داڑھی والے بچوں کے لیے کتاب ہے، ہم داڑھی والوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ بے داڑھیوں کے لیے. سمجھ میں آ گیا؟ ہمیں داڑھی والوں کو پڑھانا پڑ گیا. اس لیے اس میں زیادہ دقت کی طرف مصنف نہیں گئے، موٹی موٹی باتیں ذکر کی ہیں، ہاں، جو بیل بھی سمجھ سکے. سمجھے نا، موٹی موٹی باتیں. اب دیکھیں نا، کوئی تدقیق میں، کوئی تعریفات میں، پھر تعریفات کے پر اعتراض جواب کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، اوپر کی کتابوں میں ہوتی ہو. سمجھ آ گئی؟ جی. لیکن یہاں نہیں کچھ نہیں ہے، موٹی بات کہ بس اصول فقہ چار ہیں، اتنی بات سمجھ. اور وہ یہ چار ہیں، یہ کتاب اللہ ہے، اور سنت حضور کی سنت ہے، اور اجماع اور قیاس ہے. اس لیے یہاں تعریفات انہوں نے نہیں ذکر نہیں کی، کسی کی تعریف بھی نہیں دی، نہ کتاب اللہ کی، نہ سنت کی، نہ اجماع، نہ قیاس. اس لیے میں بھی آپ کی مغفوری نہیں کروں گا، ہاں، ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کتاب اللہ آپ جانتے ہیں، چونکہ معروف چیز ہے، تو تعریف کی ضرورت نہیں. حضور کی سنت کو بھی آپ جانتے ہیں، اجماع کو بھی آپ جانتے ہیں، اجماع امت. اتنی بات یہاں سمجھ لیں کہ اجماع امت سے مراد اجماع مجتہدین امت ہے. اجماع مجتہد الامہ. ہاں، اجماع مجتہد الامہ، امت میں جو مجتہدین ہیں ان کا اجماع حجت ہے. ہر کسی کا اجماع حجت نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ وہ ایک مولوی صاحب کہنے لگے مجھے کہ آج بھی اجماع پایا جا سکتا ہے. وہ ایک مسئلے پر بات تھی میری شروع سے. میں نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگے دیکھو نا، یہ سارے جو پشاور کے علماء ہیں یہ اتفاق کر لیں کسی بات کے اوپر، تو میں نے کہا پشاور میں اکثریت جو ہے وہ دیوبندیوں کا ہے کہ ہے، اور سب کا اجماع ہے کہ آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں. تو کیا آپ مشرک ہو گئے؟ اجماعی مشرک ہو گئے پھر آپ. میں نے کہا یہ نخرے نہ کرو، یہ اجماع جو ہے یہ نخرہ نہیں ہے، یہ ختم ہے. ہاں، کہ آج کل کے جو بیچارے علم میں بالغ بھی نہیں ہیں اور ان کی اجماع کو اب حجت قرار دیں. اجماع حجت شرعیہ ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اصول فقہ میں سے یعنی حجت ہے، دلیل ہے بذات خود. ہاں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کا قول ہو، ہر کسی 15-20 بندے یا 10-15 بندے اکٹھے ہو جائیں گے تو بس ان کے اجماع حجت ہو گئی. جی کبھی نہیں. آئی سمجھ میں؟ جی. تو حجت جبھی ہے کہ مجتہدین کا اجماع ہو. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اول وہلہ میں، اول مرت میں مجتہدین کا اجماع ہونا چاہیے، بعد میں چاہے ساری قوم بھی ان کے پیچھے لگ جائے
تو سب کا اجماع ہو جائے، کوئی مخالفت نہ کرے۔ آئی سمجھ میں بات؟ جی جی۔ اچھا، والقیاس ہو، قیاس بھی آپ جانتے ہیں، بتایا میں نے۔ آنسر صاحب کچھ یاد ہے آپ کو؟ قیاس کا مفتی کورس میں نے ذکر کیا تھا، آپ تو تھے۔ قیاس اس کو کہتے ہیں کہ مجتہد جو ہے وہ ایک منصوص علیہ نص لے لیتے ہیں جس میں حکم وارد ہو، ایک اور جگہ میں ان کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اس میں نص نہیں ہوتی ہے، علت تلاش کرتے ہیں۔ ہاں، تو اب وہ جو منصوص علیہ ہے جس میں نص وارد ہے، اس نص کے اندر علت تلاش کرتے ہیں اس حکم کے لیے جو منصوص علیہ کے اندر آیا ہے، کہ بھئی اس نص کے اندر تو یہ حکم ہے لیکن اس کی وجہ، اس کی علت کیا ہے؟ تو مجتہد ایسی علت وہاں تلاش کرتا ہے جس کے ساتھ وجوداً و عدماً حکم دائر ہو، حکم دائر ہو۔ تو ایسی علت جب اس کو مل جاتی ہے نا، کہ اگر وہ علت موجود تو حکم وہی حکم موجود، وہ علت نہیں تو وہی حکم نہیں۔ ایسی علت اگر مل جاتی ہے تو ایسی علت اگر غیر منصوص علیہ جزیہ میں وہ علت پائی جائے تو مجتہد پھر اس حکم کو بھی منصوص علیہ سے متعدی کر کے وہاں لے جاتے ہیں کہ اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو منصوص علیہ جس میں نص وارد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل، اصول الفقہ، اس کو اصل کہتے ہیں۔ وہ یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگا یا اجماع ہوگا، یا جس میں نص جدھر بھی ہے، یا صحابی کا قول ہوگا، غیر منصوص کو فرع، تو غیر منصوص کو اس کی فرع، اور وہ جو علت ہے اس کو علت، اور حکم کو حکم۔ اس کو قیاس کرتے یہ ہے قیاس، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی یعنی مجتہدین کے ساتھ خاص یہ مجتہد کا کام ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ کا کام نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں بھائی جب اتنا آپ نے سمجھ لیا کہ اصول فقہ یہ چار ہیں، کتاب اللہ ہے، حضور کی سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، تو اب چونکہ اصول فقہ جو فن ہے، اس فن کے پڑھنے سے غرض و غایت کیا ہے؟ اس فن کے پڑھنے سے آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو کیا ہو جائے گا اگر آپ پڑھیں گے تو؟ کہتے ہیں غرض و غایت جو ہے اس فن کا وہ یہ ہے کہ مجتہد کا طریقہ استخراج ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کیسے نکالتے ہیں یار یہ مسئلے مجتہد لوگ۔ مجتہد کا طریقہ استخراج، طریقہ استنباط۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اتنی فقہ مدون فرمائی ہے، یہ انہوں نے قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے کیسے نکالی؟ سمجھ؟ تو اس فن کے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو مجتہد کے استخراج کا طریقہ کار معلوم ہو جائے گا، اصول معلوم ہو جائیں گے، اور طریقہ کار کہ کس اصل سے، کس طریقہ کار سے یہ مسئلہ مجتہد نے نکالا۔ یہ اس فن کا مقصد ہے پڑھنے کا۔